قرآن تو جگہ جگہ تسلی دے رہا ہے کہ نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، یقین رکھو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، دیکھنا بہت جلد سب ٹھیک ہو جائے انشاءاللہ۔ عبادتیں صرف جائے نماز پر ہی نہیں ہوتی، بلکہ عبادتیں میٹھی زبان، دھیمی لہجے اور ہمدردانہ اور عاجزانہ رویوں سے بھی ہوتی ہے۔ ایک مان ہی ہوتا ہے جو ہر کسی پر نہیں ہوتا، کسی خاص پہ ہوتا ہے، اور اگر وہ آپ کا مان توڑ دے تو پھر اس مان کے ساتھ آپ خود بھی اس طرح ٹوٹ جاتے ہیں۔ پسند اور محبت، پسندیدہ شخص سے دل بھر سکتا ہے، لیکن جس سے محبت ہو نا، اس سے نہیں بھر سکتا۔ یہی فرق ہوتا ہے پسند اور محبت میں۔ پسند بدلتی رہتی ہے، جبکہ سچی محبت کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ جس نے نبھانا ہوتا ہے وہ ہزار غلطیوں پر بھی معاف کر دیتا ہے، اور جس نے نہیں نبھانی ہوتی وہ ایک غلطی کو ہی بہانہ بنا کر آپ کو چھوڑ دیتا ہے۔ انسان حاصل کی تمنا میں لا حاصل کے پیچھے دوڑتا ہے، اس بچے کی طرح جو تتلیاں پکڑنے کی مشغلے میں گھر سے باہر بہت دور نکل جاتا ہے۔ نہ تتلیاں ملتی ہیں نہ واپسی کا راستہ۔ من پسند شخص کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے بڑی شفا رکھی ہے، فقط اس کی آواز سن لینے سے ہی اداسیاں اور تھکاوٹ ضیاع ہو جاتی ہیں، یعنی دکھ تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ انسان کو زندگی میں دھچکے تو لگتے ہی رہتے ہیں، وہ دوبارہ بھی اٹھ کھڑا ہوتا ہے، چل بھی پڑتا ہے۔ جانتے ہیں انسان کب دوبارہ اٹھنے کے قابل نہیں رہتا، تب جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کو گرانے والا تو وہ تھا جس کے لیے وہ کھڑا تھا۔ جب آپ محبت نام کا کٹورا لے کر کسی کے پیچھے نکلتے ہیں تو آپ کو کئی چیزوں کی قربانی دینا پڑتی ہے۔ ان میں سے سرفہرست چیز عزت نفس ہے۔ مرد ہو یا عورت، کوئی بھی زندگی کے ہر لمحے میں بہادر نہیں رہ سکتا۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں کمزور کرتی ہیں، اور کمزور لمحوں میں تسلی کے دو لفظ بولنے والا دل کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ اگر تمہاری ماں تمہارے غصے کی وجہ سے تم سے بات کرتے ہوئے ڈرتی ہے تو پھر تم افسوس کرو، کیونکہ تم نے اپنے ہاتھوں مغفرت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ اگر اللہ نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے اور تمہیں دعا مانگنے کی توفیق بھی دی ہے تو یقین رکھیں نصیب بھی وہیں ڈالے گا۔ نصیحت کریں مگر کسی کو شرمندہ نہ کریں۔ مقصد دستک دینا ہوتا ہے، دروازہ توڑنا نہیں۔ قیامت کے دن ہر چیز کا حساب ہونا ہے۔ مجھے اب لوگوں کے دیے گئے زخموں پر دکھ نہیں ہوتا، بلکہ ان پر ترس آتا ہے۔ خود کو برا کہنے کی ہمت نہیں، اس لیے لوگ کہتے ہیں دنیا بری ہے۔ عورتوں سے کثرت سے بات چیت کرنے اور ان کے پاس زیادہ دیر بیٹھنے سے پرہیز کریں۔ اس بات کو جاننے میں شرم محسوس مت کرنا جس کے جاننے کی تمہیں ضرورت ہو۔ مصیبتیں جو تم پر نازل ہوتی ہیں تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہوا کرتی ہیں۔ عام لوگوں کے سامنے آواز اونچی کر کے مت ہنسا کرو، اور نہ ہی بلا وجہ لوگوں کے سامنے مسکرایا کرو، اس سے تیری رائب میں کمی آئے گی۔ اپنے دشمن سے زیادہ دوستوں کے شر سے ڈرو، اس لیے کہ لوگوں کی عادت میں بکثرت خرابیاں واقع ہیں۔ اب تمہارے دشمن تمہیں دوستوں کے ذریعے ہی نقصان پہنچائیں گے۔ بخیل شخص عادل نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی اس کی گواہی قابل قبول ہو سکتی ہے۔
گھٹیا اور ذلیل لوگوں سے دوستی کا ہاتھ مت بڑھاؤ۔ اگر لوگ تمہیں کسی مصیبت میں نہیں ڈالتے تو تمہیں چاہیے کہ تم بھی انہیں کسی مصیبت میں مت ڈالو۔ اگر تو 10 برس تک بھوکا رہے اور تیرے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ہو تو پھر بھی علم سے منہ نہ موڑ۔ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، اس لیے کم ہنسا کرو۔ خدا کی تلاش میں ایک جگہ سے دوسری جگہ مت جاؤ بلکہ اپنے دل میں تلاش کرو۔ خدا تو شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے تمہارے۔ تم کائنات کی ہر شے اور ہر شخص میں خدا کی نشانیاں دیکھ سکتے ہو، کیونکہ خدا صرف مسجد تک محدود نہیں، کیونکہ سب کچھ بنانے والا وہی مصور ہے۔ کچھ لوگ آپ سے صرف اتنا ہی پیار کریں گے جتنا وہ آپ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جہاں فائدہ رک جاتے ہیں وہاں ان کی وفاداری ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھ بھال کر دوست بنائیں۔ اگر لوگ تمہاری پیٹھ پیچھے باتیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ آگے بڑھ رہے ہیں۔ جیت یہ نہیں کہ کوئی انسان کبھی نہ گرے، بلکہ کئی بار گر کر دوبارہ اٹھنا جیت ہے۔ کبھی کبھی اچھے لوگ برا انتخاب کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ برے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ انسان ہے۔ آپ کا مقابلہ کسی سے نہیں ہے۔ آپ کو کسی سے بہتر ہونے کا کھیل کھیلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف اس شخص سے بہتر بننے کی کوشش کرنی ہے جو آپ کل تھے۔ دریا کبھی الٹ نہیں بہتا، اس لیے دریا کی طرح جینے کی کوشش کریں۔ اپنے ماضی کو بھول جائیں اور اپنے مستقبل پر توجہ دیں۔ ہمیشہ مثبت رہیں۔ سب سے خوبصورت مسکراہٹیں گہری راز چھپاتی ہیں۔ سب سے خوبصورت آنکھوں نے سب سے زیادہ آنسو بہائے اور مہربان دلوں نے سب سے زیادہ تکلیف محسوس کی ہے۔ یاد رکھیں کہ ہزاروں میل کا سفر بھی ایک قدم ہی سے شروع ہوتا ہے۔ سوچنا مشکل ہے اور فیصلہ کرنا آسان ہے۔ زندگی میں کچھ بھی ہو جائے، زندگی کتنی ہی دشوار کیوں نہ لگنے لگے، مایوس کبھی مت ہونا۔ یقین رکھو جب ہر دروازہ بند ہو جائے تب اللہ اپنے بندے کے لیے کوئی نہ کوئی نئی راہ ضرور کھول دیتا ہے۔ تجربہ مفت میں ملنے والی چیز نہیں، اس لیے عمر گنوانی پڑتی ہے۔ بغیر کسی سوچ کے کچھ بھی سیکھنا محنت کو ضیاع کر دیتا ہے، جبکہ بغیر سیکھے کچھ بھی سوچتے رہنا خطرناک واقع ہوتا ہے۔ ویور مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کا ضرور وزٹ کریں۔ شکریہ۔